مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور سور پھونک دیا گیا، یہ وہ دھمکی والا دن ہے، اور ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک پیچھے ہکانے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ تو ان سب چیزوں سے غفلت میں تھا، تو ہم نے تجھ سے پردہ ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اور اس کا فرشتہ کہے گا کہ اس کی سب چیزیں تیار ہیں، تم دونوں جہنم کے اندر ہر اس شخص کو ڈال دو جو بہت کفر کرنے والا مخالف ہو، جو خیر کو روکنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، لوگوں کو شک میں ڈالنے والا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار دیا، تو تم دونوں اس کافر کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا شیطان ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو سرکشی پر آمادہ نہیں کیا، لیکن یہ خود کھلی گمراہی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم میرے سامنے جھگڑا مت کرو، اور میں نے ساری دھمکیاں تمہیں پہلے بتا دی تھی۔ میرے سامنے بات میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ وہ دن ہوگا کہ ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، اور جہنم کہے گی کہ کیا اور کوئی زیادہ ہے، اور جنت قریب کر دی جائے گی متقی لوگوں کے لیے، اور وہ دور نہیں ہوگی۔ یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا ہو، اپنی حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا ہو، اور جو انابت والا دل لے کر آیا ہو۔ تم سب سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے۔ ان لوگوں کے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور مزید نعمتیں ہیں۔
یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 35 تک کی آیات ہیں جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جو آیات گزشتہ ہفتے تلاوت کی گئی تھیں ان کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے دل میں کیا کیا خیالات آتے رہتے ہیں، اور ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور دو فرشتے دائیں اور بائیں جانب مسلسل بیٹھے رہتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتا ہے سب محفوظ کرتے جاتے ہیں، اور انسان جو بھی بات منہ سے نکالتا ہے سامنے ایک نگران ہوتا ہے، تیار بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس بات کو محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا تھا کہ جب موت کی سختی آئے گی تو ساری حقیقت کھل جائے گی، اور یہ ہے وہ موت جس سے تو بدکتا تھا۔ آج کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے موت کے بعد کے جو مناظر ہیں کہ جن میں قیامت کا قائم ہونا اور جنت اور دوزخ میں جانا، تو اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور پھونک دیا گیا، اور یہ دھمکی والا دن ہے، یہ وعدے والا دن ہے۔ یعنی جب سور پھونک دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق تمام انسانوں کو زندہ کریں گے، تمام آدمیوں کو، تمام انسانوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اور حساب اور کتاب ہوگا، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا تھا اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا، اور دنیا میں جس آدمی نے جس پر جو ظلم کیا تھا یا جس کا جو حق مارا تھا وہ حق اس کو دلوایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد فیصلے ہوں گے، اور فیصلے ہونے کے بعد اہل جنت جنت کی طرف جائیں گے اور اہل جہنم جہنم کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا گیا، یعنی سور پھونک دیا جائے گا، اور یہ کئی مرتبہ تفسیر میں بیان ہو چکا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے کے جو واقعات ہیں، قیامت کے واقعات ہیں، وہ سارے کے سارے ماضی کے صیغوں کے ساتھ ذکر کیے ہیں اکثر جگہوں میں، اور اس میں اشارہ ہے کہ آخرت میں جو باتیں پیش آنے والی ہیں وہ اتنی یقینی ہیں، اتنی یقینی ہیں، اتنی یقینی ہیں کہ سمجھو کہ وہ تو ہو گئی ہے، ڈن ہو گیا یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بھی فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونک دیا گیا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وعید والا دن ہے۔ وعدہ اور وعید یہ دونوں ایک ہی وعدہ یعیدو سے مصدر ہے، لیکن وعدہ عام طور سے اچھے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وعید جو ہے وہ برے نتیجے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں وعدے بھی کیے ہیں اہل جنت سے، اور وعید بھی دی ہے اہل جہنم کو، تو فرمایا کہ یہ وعدے اور وعید والا دن ہے۔ تو فرمایا ذالک یوم الوعید، یہ وعید والا دن ہے۔ اب یہ جو قیامت کا دن ہے تو اس کے بہت سارے نام ہیں، مثلا قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ہم صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، اس میں مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، تو قیامت کا نام یوم الدین ہے، روز جزا ہے۔ ذالک یوم التغابن، وہ غبن والا دن ہے، بڑا لوگوں کو دھوکہ ہو جائے گا اس دن۔ اسی طرح یوم الوعید، وہ وعید والا دن ہے کہ جو کچھ وعدے اور وعید کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے کھلی آنکھوں سے لوگوں کو نظر آئیں گے۔ آگے آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے کہ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر آدمی آئے گا، ہر جان آئے گی، یعنی ہر آدمی آئے گا، اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا
اور شہید ہوگا۔ سائق کہتے ہیں اس آدمی کو جو پیچھے سے تھوڑا سا پیچھے ہو اور دوسرے کو لے کے جا رہا ہو۔ قائد کہتے ہیں اس آدمی کو جو آگے سے آگے آگے چل رہا ہو اور لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اسے قائد کہتے ہیں۔ اور سائق کہتے ہیں اس کو کہ جو پیچھے جا رہا ہو۔ تو یہاں سائق سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہوگا کہ جو آدمی کو جب آدمی قبر سے اٹھے گا تو ایک ساتھ ساتھ ایک فرشتہ ہوگا جو اس کے ساتھ جائے گا، اور وہ ایسا ہوگا کہ اس کو ادھر ادھر کہیں جانے ہی نہیں دے گا، جہاں اس کو لے جا کر کھڑا کرنا ہے وہیں لے جا کر کھڑا کرے گا۔ تو وہ جو ساتھ ساتھ جا رہا ہوگا اور تھوڑا سا پیچھے سے خیال رکھ رہا ہوگا کہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، وہ ہے سائق۔ اور دوسرے فرشتے کے بارے میں فرمایا شہید، کہ وہ جو دوسرا ہے فرشتہ وہ گواہی دینے والا ہوگا، اس کے پاس سارا ریکارڈ ہوگا، اور وہ سارا ریکارڈ پیش کیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اور میدان محشر میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وجاءت کل نفس، اور ہر شخص آئے گا، معہا سائق و شہید، اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا یعنی جو پیچھے سے اس کو ہکا رہا ہوگا، و شہید، اور ایک گواہ ہوگا۔ اب یہ کون سے دو فرشتے ہوں گے؟ تو کئی علماء نے یہ بات فرمائی کہ یہ وہی دو فرشتے ہیں جو عن الیمین و عن الشمال قعید، جو پچھلی آیت میں گزرا کہ دائیں اور بائیں جانب بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ان کا کام چونکہ اب ختم ہو گیا، اس آدمی کے اعمال تو ختم ہو گئے، اب میدان محشر میں لے جانے کا کام بھی انہیں دو فرشتوں کے سپرد ہے۔ ان میں سے ایک سائق ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک لے کے جا رہا ہوگا، دوسرے کے پاس سارا ریکارڈ ہوگا اس کا، جو اگر یہ شخص انکار کرے گا تو سارا ریکارڈ اس کو دکھا دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا۔ وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک ہکانے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ لقد کنت فی غفلت من ھذا، تم اس چیز سے غفلت میں تھے، اس آخرت سے تم غفلت میں تھے۔ فکشفنا عنک غطاءک، تو ہم نے تم سے پردہ کھول دیا۔ فبصرک اليوم حدید، آج کے دن تمہاری نگاہ بہت تیز ہے۔ تمہیں نہ جنت نظر آتی تھی اس وقت میں، نہ جہنم نظر آتی تھی، بلکہ تم میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے جو جنت اور جہنم کا مذاق اڑاتے تھے، میدان محشر کا مذاق اڑاتے تھے، فرشتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہے، ہر چیز تمہیں نظر آ رہی ہے، ہم نے سارے پردے ہٹا دیے۔ وہ کہ بعض صوفیہ کا قول ہے الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، سب لوگ اس وقت میں سو رہے ہیں، فرمایا جتنے لوگ ہیں اس دنیا میں سب سو رہے ہیں، فاذا ماتوا انتبہوا، لیکن جب وہ مر جائیں گے تو ان کی آنکھ کھل جائے گی، جب وہ مر جائیں گے تو ان کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو یہ دنیا ایک خواب کی طرح ہے کہ جیسے خواب میں آدمی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، لیکن آخرت میں جب پہنچے گا یہ سب خواب ہوگا، اور اصل حقیقت وہ ہوگی جو سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد کنت فی غفلت من ھذا، تم اس سے غفلت میں تھے، فکشفنا عنک غطاءک، ہم نے تم سے تمہارا پردہ کھول دیا، تمہاری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، اب تم دوبارہ زندہ ہوئے ہو، سارے پردے کھل گئے ہیں۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج کے دن تمہاری نگاہ بڑی دھاردار ہے۔ حدید کا مطلب تیز ہے، اب تم دور تک دیکھ سکتے ہو۔ اب اس وقت تو آدمی آدھا کلومیٹر، 1 کلومیٹر یا کہیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے وہاں دیکھتا ہے، لیکن اس وقت میں ایک تو ویسی دور دور تک دیکھ رہا ہوگا، اور دوسرا وہ سب چیزیں جن کا وہ انکار کرتا تھا کھلی آنکھوں سے اس کے سامنے ہوں گی۔ اس کو فرمایا ہم نے تم سے تمہارے پردہ ہٹا دیا، اب تمہاری نگاہ آج کے دن بہت تیز ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس آدمی کا فرشتہ جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا وہ یہ کہے گا
ھذا ما لدی عتید، کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ میرے پاس تیار ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا قرین، قرین کہتے ہیں اس آدمی کو جو بالکل ساتھ ساتھ ملا ہوا ہو، قرین۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے۔ فرشتہ جو ہے اسے نیکی کے کام پہ ابھارتا رہتا ہے، یہ کر لے یہ کر لے، دھوکہ مت دے۔ ہر آدمی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کو اچھے اچھے خیال ضرور آتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ ہوتا ہے جو آدمی کے دل میں اچھے اچھے خیال ڈالتا رہتا ہے، نیکی کی ترغیب دلاتا رہتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے، ایک تو بڑا شیطان ہے، پھر شیطان کے بہت چیلے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ کوئی کتنا ہی برا آدمی کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اچھے اچھے خیالات ضرور آتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح کتنا ہی نیک آدمی ہو، آپ جیسے کتنے ہی نیک ہوں، لیکن اس کے دل میں برا خیال ضرور آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ اس سے کہ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور حدیث میں یہ دونوں باتیں آئی ہیں، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ بھی وہ قرین من الشیطان ہے؟ فرمایا ہاں، ولیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم یا فاسلم، جیسا کہ آپ نے شروحات کے اندر پڑھا۔ فرمایا ہاں، میرے پاس ساتھ بھی ایک شیطان لگا ہوا ہے، لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے تو میں اس کے بہکانے سے بالکل صحیح سالم رہتا ہوں، مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر پہلے بھی قرین فرمایا، پھر دوسرا بھی قرین فرمایا۔ پہلے قرین سے مراد ہے وہ فرشتہ جو آدمی کے ساتھ ساتھ تھا اور اس کو نیکی کی ترغیب دیتا تھا، اور دوسرے قرین سے جو آگے آ رہا ہے اس سے وہ شیطان مراد ہے جو آدمی کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور آدمی کو برائی کی ترغیب دیتا تھا۔ اور اسی کو یہ اردو میں ہمزاد بھی کہتے ہیں، اور یہ مشہور ہے کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ دو ہمزاد ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ہمزاد دو ہوتے ہیں وہ اصل میں وہ حدیث کے شاید وہاں سے لیا ہے ان لوگوں نے، کہ جناب ایک فرشتہ ہوتا ہے جس کا نام ہے ملہم، اور ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو ملہم جو ہے وہ اچھی اچھی کاموں کا الہام کرتا رہتا ہے، اور وسواس جو ہے وہ برے برے کاموں کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا جو قرین ہے یعنی وہ فرشتہ جو ہر وقت اس آدمی کے ساتھ رہتا تھا، وہ یہ کہے گا پروردگار سے ھذا ما لدی عتید، یہ ہے وہ جو میرے پاس ہے اور یہ بالکل تیار ہے، سارا ڈیٹا اس کا اے پروردگار یہ میں ساتھ لے کر آیا ہوں کہ دنیا میں یہ کیا کچھ کرتا رہا۔ اور اسی لیے فقہا اور صوفیہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دل کی ساری باتوں کو جانتے ہیں، سارا ڈیٹا، آدمی کی ساری حرکتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے علم پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ گواہ بھی رکھے ہیں۔ اور فرشتے جو ہیں وہ ڈیٹا علیحدہ سے تیار کرتے ہیں، اور تیار کر کے سب کا سب وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بھی پیش کیا جائے گا، اس آدمی کو بھی دکھایا جائے گا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا جو قرین فرشتہ ہے وہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیار ہے، یعنی یہ سب تیار ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یا تو وہ کافر ہوگا یا مومن ہوگا، وہ شخص جس کے ساتھ یہ فرشتہ ہے جو اس کا ڈیٹا اور سارے اس کے اعمال نامہ ساتھ لے کر جا رہا ہے، تو یہ شخص یا تو کافر ہوگا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا تو فرمایا القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر
اس شخص کو جو کفر کرنے والا سرکش تھا. جو فرشتے ہوں گے دو جو کہ دائیں بائیں جانب بیٹھے رہتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں اور سارا اعمال نامہ تیار کرتے ہیں، ان دونوں کو حکم ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید، جہنم میں ڈال دو ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا سرکش تھا. کفار کا مطلب بڑا کافر، بہت ہی انکار کرنے والا. عنید کہتے ہیں مخالف کو. جہنم میں ڈال دو ہر اس کافر کو جو دین کا مخالف تھا. مناع للخیر معتد مریب، اور یہ خیر سے روکنے والا تھا، حد سے تجاوز کرنے والا تھا اور دوسروں کو شک میں ڈالنے والا تھا. مناع للخیر، یہ خیر سے روکنے والا تھا، کافر بھی تھا، مخالف بھی تھا دین کا. مناع للخیر، لوگ خود بھی خیر نہیں کرتا تھا، دوسروں کو بھی خیر سے اور بھلائی سے روکتا تھا. معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک حد کے اندر رکھی، اس حد تک رہے ٹھیک ہے. اسے جب حد سے تجاوز کرتا ہے تو تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. تو یہ شخص حد سے تجاوز کرنے والا تھا، مریب، خود بھی شک میں پڑا ہوا تھا، دوسروں کو بھی شک میں ڈالتا تھا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اور یہ وہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا رکھا تھا. تو اللہ تعالی فرمائیں گے آیت نمبر 24، 25، 26 میں ارشاد ہے القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر اس کافر کو جو دین کا مخالف تھا، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا تھا، معتد مریب، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، دوسروں کو شک میں ڈالنے والا تھا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، کہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا رکھا تھا. دوسرا معبود بنا رکھا تھا، ہو سکتا ہے کوئی بت ہو سکتا ہے شیطان ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا نفس ہو، اپنے نفسی کی پیروی کرتا ہو. واتبع ہوا، جیسے قرآن مجید میں بعض جگہوں میں آتا ہے. تو فرمایا کہ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا ہے. فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو تم دونوں اس کو سخت عذاب میں ڈال دو. فالقیاہ فی العذاب الشدید، تم دونوں اس کو سخت عذاب میں ڈال دو. تو جو دو فرشتے ہیں ہمارے ساتھ دائیں اور بائیں جانب، ان میں سے ایک سائق ہوگا، ایک شہید ہوگا. پھر وہ سارا اعمال نامہ ڈیٹا تیار کر کے ساتھ لے کر جائیں گے، اور جب فیصلہ ہو جائے گا اللہ پناہ میں رکھے تو کافر کے بارے میں کہا جائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، جہنم میں ڈال دو ہر اس کافر کو جو دین کا مخالف تھا، مناع للخیر، جو خیر سے روکنے والا تھا، معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، مریب، شک میں ڈالنے والا تھا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا دیا تھا. فالقیاہ فی العذاب الشدید، تم دونوں اس کو سخت عذاب میں ڈال دو. جب سخت عذاب میں ڈالا جا رہا ہوگا تو اس وقت میں جو کافر ہے اس کو تو عذاب میں ڈالا ہی جائے گا، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا شیطان تھا، جو اس کو برائیوں پر آمادہ کرتا تھا، اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اس کے ساتھ. اب اس وقت میں آدمی یہ کہے گا کہ اے پروردگار، اس شیطان نے مجھے گمراہ کیا تھا. شیطان کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے کوئی گمراہ نہیں کیا، میں نے تو صرف اس کو راستہ دکھایا تھا، یہ تو خود ہی چلا تھا گناہ کے راستے پر اور ظلم کے راستے پر. اور یہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے کافی تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الشیطان لما قضی الامر
ان اللہ وعدکم وعد الحق فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي۔ اب نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شخص اور یہ شیطان دونوں ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ یہ شخص کہے گا جی شیطان نے مجھے گمراہ کیا، شیطان کہے گا نہیں میں نے تو نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے خود اس نے کیا ہے، اگر میں نے اس کو کہا بھی تھا تو یہ نہ کرتا، کیونکہ ملہم جو ہے وہ خیر کی بات بھی تو ڈال رہا تھا، میں نے برائی اس کے دل میں ڈالی ہے تو برائی پہ خود چلا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا مکالمے کا کچھ حصہ ذکر کیا ہے اور فرمایا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اس کے قرین شیطان نے کہا۔ اب یہاں قرین سے مراد فرشتہ نہیں ہے بلکہ قرین سے مراد وہ شیطان ہے جو آدمی کے ساتھ لگا رہتا ہے اور آدمی کے دل میں برائی کا خیال ڈالتا رہتا ہے، جس کا نام بعض روایات کے مطابق وسواس ہے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اس کا جو ساتھی شیطان ہے اس نے کہا، نہیں کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو سرکشی میں مبتلا نہیں کیا، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود کھلی گمراہی کے اندر تھا۔ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو سرکشی میں مبتلا نہیں کیا لیکن یہ خود کھلی گمراہی کے اندر تھا۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے سامنے جھگڑا مت کرو، میرے سامنے جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں نے تمہارے سامنے ساری دھمکیاں پہلے سے ذکر کر دی تھی۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور بھی ہے کئی جگہوں میں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم سے اس روز پوچھیں گے حَلِ امْتَلَأْتِ، کیا تو بھر گئی ہے، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِید، اور وہ کہے گی کیا اور کوئی مزید ہے، یعنی اگر جگہ ہے میرے پاس تو آپ اور کافروں کو بھیج دیجئے۔ اور اس کی تفسیر میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اصل میں ہوا یہ ہے اور ہے یہ کہ ہر آدمی کی ایک جگہ جہنم میں بھی ہے ایک جنت میں بھی ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی جگہ رکھی ہر آدمی کی، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، اور جہنم میں بھی ہر آدمی کے لیے جگہ موجود ہے۔ اب جب جہنم میں کافر چلے جائیں گے تو جنتیوں کی جگہ خالی رہ جائے گی جہنم میں، اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہ کافر جو جہنم میں چلے گئے جنت میں نہ آ سکے ان کی جگہ خالی رہے گی، تو جہنم کہے گی حل من مزید حل من مزید حل من مزید، اور کچھ لاؤ اور کچھ لاؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس کے اوپر رکھیں گے اور جہنم سکڑ جائے گی اور وہ کہے گی قط قط قط، اور جنت کے اندر جو جگہ خالی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا فرمائیں گے تاکہ جہنم کی رونق برقرار رہے اور جگہ خالی نہ ہو۔ تو یہاں فرمایا یہ وہ دن ہوگا کہ ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی ہے مزید کوئی آنے والا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اب آگے اہل جنت کا ذکر شروع ہوا۔ جنت قریب کر دی جائے گی متقی لوگوں کے لیے، اور وہ کوئی دور نہیں ہوگی، قریب ہی ہوگی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت قریب کر دی جائے گی متقی لوگوں کے لیے، وہ کوئی دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ وہ جنت ہے
جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والا ہو، اپنی حفاظت کرنے والا ہو۔ اواب کہتے ہیں اس شخص کو جو بار بار توبہ کرتا ہو، جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو، بار بار توبہ کرتا ہو، اسے کہتے ہیں اواب، بہت توبہ کرنے والا، بہت رجوع کرنے والا۔ جنت تیار کی گئی ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت توبہ کرنے والا ہو۔ حفیظ، اپنا حفاظت کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، مگر غلطیاں ہوتی ہیں توبہ کرتا رہتا ہے۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے جو بہت توبہ کرنے والا ہے، اپنی حفاظت کرنے والا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا رہتا ہے، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ کا کلام عجیب ہے، رحمان سے ڈرتا رہتا ہے یعنی فرمایا اللہ سے ڈرتا ہے نہیں، رحمان سے ڈرتا رہتا ہے، بڑا مہربان ہے، اس کو امید ہے کہ میں جو معافی مانگ رہا ہوں قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائیں گے، لیکن ڈر بھی ہے تھوڑا سا کہ میں ہوں بڑا گناہ گار۔ من خشی الرحمن بالغیب، یہ وہ شخص ہے جو رحمان سے ڈرتا رہا بن دیکھے۔ وجاء بقلب منیب، اور ایسا دل لے کر آیا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ معلوم ہوا کہ فیصلہ کہاں سے؟ دل سے ہوگا، ٹوپی سے نہیں ہوگا، گردن پہ نہیں ہوگا کہ کس کی گردن جھکی ہوئی تھی، کس کی اونچی تھی، کس نے ٹوپی کیسی پہن رکھی تھی، واسکٹ کیسی پہن رکھی تھی، نہیں، دل سے فیصلہ ہوگا کہ کس کا دل منیب تھا۔ منیب تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اور اسی کو قرآن مجید نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس روز نجات اس شخص کی ہوگی جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ قلب سلیم، صاف ستھرا دل، نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ دعوت ہے، نہ تکبر ہے، نہ عجب ہے، صاف ستھرا دل ہے۔ اور اگر کچھ غلطی ہوتی ہے بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا رہا۔ وجاء بقلب منیب، اور ایسا دل لے کر آیا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ادخلوها بسلام، تم سب جنت میں چلے جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ سب جنتیوں کو حکم ہوگا ادخلوها بسلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ کافروں کو تو زبردستی ڈالا جائے گا، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ تم خود جنت میں چلے جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ اور پیچھے گزر چکا ہے سورہ محمد کے اندر کہ ہر آدمی کو پتہ ہوگا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ جیسے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں مختلف علاقوں سے، اب آپ اپنے علاقے میں واپس جاؤ گے تو آپ کو کسی سے پتہ نہیں پوچھنا پڑتا، آپ بس سے اترے، رکشہ سے اترے، یا جناب ٹرین سے اترے، آپ کو پتہ ہے گھر کس طرح جانا ہے۔ اسی طرح جب جنت میں داخل ہوں گے یدخلہم الجنت عرفہا لہم، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور جنت کو ان کے لیے معرفہ بنا دے گا، یعنی وہ جنت معرفہ ہوگی اور آسانی سے اس کو پتہ ہوگا مجھے جانا کہاں ہے، کون سا محل میرا ہے۔ تو یہاں فرمایا ادخلوها بسلام، تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان جنتیوں کے لیے ہے اس جنت کے اندر جو یہ چاہیں گے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں ہے جو یہ چاہیں گے۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی بہت نعمتیں ہیں جو ان کے حاشیۂ خیال میں بھی نہیں آئیں گی، وہ نعمتیں ہم ان کو عطا کریں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمنا کر، کیا چاہتا ہے تمنا کر، یا اللہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، سب ملتا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں ایک نعمت اور دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور علماء نے لکھا کہ دنیا میں ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں
اللہ تعالی ہماری کس حرکت کی وجہ سے ناراض ہو جائے، لیکن جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اور ایک اور بڑی نعمت ہے جنت کا دیدار، چنانچہ کوئی جو خوش قسمت ہوں گے ان کو صبح شام اللہ کا دیدار ہوگا، کسی کو ہر ہفتے اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو یہ بھی مزید ہے، لہم ما یشاؤون فیہا، ان لوگوں کے لیے اس جنت میں ہوگی جو کچھ یہ چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ چیزیں ہیں، یعنی اور نعمتیں ان کو ملیں گی۔ ترجمے کا وقت ہے، کتنا وقت ہے؟ ترجمہ پھر سے سن لیجئے۔ اور سور پھونک دیا گیا، یہ دھمکی والا دن ہے، اور ہر نفس، ہر جان آئے گی، ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک پیچھے سے ہکانے والا ہوگا اور گواہ ہوگا۔ تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے پردہ ہٹا دیا، آج کے دن تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا کے اندر ڈال دو، تو خیر سے روکنے والا